ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ سویڈن کا ویزا لگوانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا اور آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس میں ہم تفصیل سے سویڈن کے ویزے کے حوالے سے بات کریں گے، کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ سویڈن کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے اور اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ 16 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بنیادی طور پہ سویڈن کی جو مائیگریشن ایجنسی ہے جو کہ یہ ویزا جاری کرتی ہے، انہوں نے خصوصی طور پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ جب سویڈن کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ان کا جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو انہوں نے جو وجوہات اس میں بیان کی گئی تھیں، ان تمام وجوہات کی بنیاد پہ یہ آج کا ولاگ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اب موسم گرما ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ گرمیوں میں اپنے عزیز اور دوستوں سے ملنے کے لیے سویڈن آتے ہیں، لیکن بعض صورتوں میں تمام ان کی جو ہے وہ سچویشن بھی درست ہوتی ہے لیکن ان کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ بھی اس ولاگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں باقی بھی جو ڈفرینٹ ویزا کیٹیگریز ہیں، لیکن وزٹ ویزا کے حوالے سے ہم تفصیل سے جو ہے وہ اس میں بات کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ان وجوہات کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتایا جا سکے کہ کس طرح سے آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ میری کتاب جو وطن ثانی ہے اس میں چلتے ہو تو سویڈن کو چلیے، سویڈن کی امیگریشن کے حوالے سے کافی کچھ معلومات آپ کو اس بک سے بھی مل سکتی ہیں۔ پاکستان میں یہ کتاب آپ کو نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد یا ملک بھر میں جو ان کے دفاتر ہیں، جو آؤٹ لیٹس ہیں، وہاں دستیاب ہے، اور سویڈن میں kisanabuk.se سے آپ لے سکتے ہیں۔ اب جناب چلتے ہیں ہم ان تفصیلات کی جانب۔ تو پہلا جو آج کی اس ولاگ میں پوائنٹ یہ ہے کہ جو اکثر ویزا وہ ریفیوز کرتے ہیں تو اس میں ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے وہ درست نہیں ہے، پاکستان کی جو بڑی آبادی جو ہے وہ معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور جو ویزا اتھارٹی ہے خواہ وہ اسلام آباد میں جب آپ وہاں اپلائی کرتے ہیں یا وہ یہاں مائیگریشن ایجنسی کو کیس بھجواتے ہیں تو انہیں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ وزٹ ویزا دیا جا رہا ہے وہ غیر قانونی طور پر رکنے کی کوشش کریں گے، تو وہ پورے ملک کی سچویشن جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان کی سیاسی صورتحال اس قسم کی ہو چکی ہے کہ بہت سے لوگ جو مالی طور پہ ٹھیک بھی ہیں وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب اپلائی کریں تو اس میں ظاہر ہے اپنی جو ملازمت ہے اس کے آپ ڈاکومنٹس دے سکتے ہیں، اپنی مستقل نوکری کا آپ ثبوت دیں، اگر آپ کا کاروبار ہے تو آپ کے کاروبار کا ثبوت دیں، اس کے ساتھ آپ کی جو رجسٹریشن ہے، آپ کا جو ٹیکس کا ریکارڈ ہے، آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ پینشن لیتے ہیں تو اس کی تفصیل، اس کا ثبوت، اور اچھا بینک بیلنس جو ہے وہ آپ کو دکھانا ضروری ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ اس میں کافی زیادہ پیسے ہوں بلکہ یہ مستقل آمدنی ہو، تو یہ آپ کے لیے دکھانا ضروری ہے۔ دوسرا جو ہے وہ امپورٹنٹ پوائنٹ وہ بعض اوقات یہ بھی ریز کرتے ہیں کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ کوئی اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے، خصوصاً اگر کوئی اکیلا ہے، فار ایگزامپل کوئی بیوہ ہے یا کوئی جس کے بچے نہیں ہیں یا ایک جو نوجوان ہے، تو سفارت خانہ دیکھتا ہے کہ شاید یہ اگر چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، تو اس صورت میں آپ کا وہاں اگر گھر ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کے بچے وہاں پہ ہیں، آپ کے والدین ہیں، یا آپ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا آپ کا وہاں پہ کوئی زرعی اراضی ہے آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز زیادہ ہیں، تو پھر وہ آپ کی یہ کہ وہاں پہ سوشل ٹائز ایسی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ شاید آ جائے، لیکن اگر بالکل اکیلا شخص ہو تو اس کے لیے وہ لازمی یہ سوچتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی درخواست کے ساتھ واضح جو ہے وہ ثبوت جو ہے وہ مہیا کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کی جاب ہے، نوکری ہے، تو اس کا آپ کنفرمیشن لیٹر، اپنی جاب کا سرٹیفکیٹ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے چھٹی لی ہے تو آپ کی چھٹی کی اپلیکیشن ساتھ لگائیں کہ جی میں نے اپنی جاب سے اتنی چھٹی لی ہے۔ اگر آپ کی وہاں پہ پراپرٹی ہے، آپ کی جو فیملی رجسٹریشن ہے، اگر آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں جی میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ وہاں پہ مہیا کر سکتے ہیں۔ وزٹ ویزا کے حوالے سے میں نے ایک الگ سے ایک تفصیلی ولاگ بنایا تھا، اس کا لنک بھی میں اس ولاگ کے آخر میں دے دوں گا، اس میں جو باقی معلومات ہیں ان جنرل وہ بھی آپ کو مل سکیں گی۔
تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے بھی انہوں نے بعض کیسز پہ جو ہے وہ فیصلوں میں لکھا ہے. سویڈن اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بھی رسک اسیسمنٹ کا حصہ ہے, اور یہ ایک ذاتی ایک پہ اعتراض نہیں ہے, یہ جنرلی مجموعی صورتحال ہے. ظاہر ہے آپ اپنی مجموعی صورتحال کو, پورے ملک کی صورتحال کو تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنے آپ کو ایک جینون ٹورسٹ کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ملک کی صورتحال ایسی ہے, بالکل میں اس پہ آپ سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس کے باوجود پاکستان سے جینون ٹورسٹ ہوتے ہیں جو جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں, اور میں بھی اپنے آپ کو ایک جینون ٹورسٹ کے طور پہ جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہوں. اس میں آپ اپنا ٹریول جو پلان ہے وہ اس میں بتائیں, اپنی ہوٹل بکنگ ہو, آپ کی واپسی کی جو منصوبہ بندی ہے, اگر آپ کو وہاں سے کوئی انویٹیشن ہے تو وہ دعوت نامہ, اور وہاں پہ مدت جو ہے وہ جتنی اگر آپ کم رکھیں گے, محدود مدت رکھیں گے, اتنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے جس میں اکثر انہوں نے فیصلوں میں لکھا ہے کہ جعلی دستاویزات بہت زیادہ ہیں. ایمبیسی اور مائیگریشن والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جعلی دستاویزات عام ہیں, اور ایون وہ کہتے ہیں کہ سرکاری اداروں کی طرف سے بھی جو دستاویزات ملتی ہیں, ڈاکومنٹس ملتے ہیں, وہ معلومات غلط ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ہر ایک کی اپلیکیشن, ہر ایک کے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے, اور یہ اجتماعی مسئلہ ہے. اس حوالے سے ایک میں نے ولاگ بنایا تھا, ناروے کی جو مائیگریشن ایجنسی ہے انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ پاکستان کے حوالے سے جاری کی تھی کہ پاکستان کے جو پاسپورٹ ہیں, آئی ڈی کارڈ ہیں, نکاح نامے ہیں, یہ سارے جعلی بنتے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا جی کہ جو اصل ہوتے ہیں ان میں بھی جعلی معلومات ہوتی ہیں, اور سویڈن کی مائیگریشن ایجنسی بھی اس کو جو ہے وہ کاپی کرتی ہے ان معلومات کو. تو یہ ملکی لیول کا المیہ ہے جس کا خمیازہ عام لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اس ولاگ کا لنک بھی میں اس ولاگ کے آخر میں دوں گا, جس میں آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ وہ جعلی ڈاکومنٹس سے مراد ان کی کیا ہے اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی جعلی ڈاکومنٹ نہ دیں, نہ بینک اسٹیٹمنٹ ہو, نہ سیلری سلپ ہو, جتنے بھی آپ ڈاکومنٹس دیں وہ پراپرٹی کا ہو, سب کے سب جو ہے وہ جینون ہونے چاہیے. اور اگر وہ اس پہ اعتراض اٹھائیں کہ ڈاکومنٹس جعلی ہو سکتے ہیں تو آپ نے کہا جی ہو سکتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بنتے, لیکن میرے یہ ڈاکومنٹس ہیں, آپ یہ چیک کریں, آپ بتائیں کہ اس میں سے کون سا ڈاکومنٹ جو ہے وہ جعلی, اگر اس میں جعلی ہو تو آپ مجھے جو ہے اس کو ثابت کر دیں. ادروائز آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر شخص جو ہے وہ جعلی ڈاکومنٹ دیتا ہے. 5واں پوائنٹ جو اکثر انہوں نے فیصلوں میں لکھا ہے کہ پاکستان میں ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ جعلی دستاویزات کے ساتھ لوگوں کی درخواستیں جو ہے وہ بناتے ہیں, اور جب وہ ٹریول ایجنٹس کے تھرو اپلیکیشن جاتی ہے تو جو وہاں پہ ویزا آفیسر ہے اس کو بہت زیادہ شک اس پہ ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ٹریول ایجنٹ سے اگر کوئی ہیلپ لے بھی رہے ہیں, لیکن اپنی اپلیکیشن کو آپ خود فل کریں, خود تیار کریں, ڈاکومنٹس خود جو ہے وہ ساتھ لگائیں, اور کسی اچھے سمجھدار آدمی سے یا کسی مستند کنسلٹنٹ سے آپ مدد لے سکتے ہیں. ورنہ ایجنٹس کے اور جو ٹریول ایجنٹس ہیں ان کے آپ نرغے میں نہ آئیں. انہوں نے صرف اپنے پیسے کمانے ہوتے ہیں. اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, نقصان آپ کا ہوگا. 6واں پوائنٹ جو ہے وہ بینک بیلنس کے حوالے سے, اس پہ بھی وہ اعتراض جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی کہ وہ 20 لاکھ 30 لاکھ یا 50 لاکھ کی جو ہے بینک سٹیٹمنٹ لگا دیں گے تو ان کو ویزا مل جائے گا. ایسا نہیں ہے. آفیسر یہ دیکھتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, آپ نے کب جمع کروایا ہے, اور اچانک پیسہ کیسے آ گیا, کیا آپ کی مستقل آمدنی ہے یا آپ نے کسی سے 1-2 مہینہ پہلے لے کے جو ہے وہ پیسہ جمع کروا دیا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ اپنی بینک ہسٹری جو ہے وہ کم سے کم 6 مہینے والی ان کو دیں, اور اچانک اس میں بڑی رقم جمع نہ کروائیں. اس سے ان کو ڈیفینیٹلی شک پڑے گا کہ آپ نے اسٹیٹمنٹ کے لیے ایسا کیا ہے. 7واں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہ بھی لوگوں کو بعض ریجیکٹ کرتے ہیں, جی آپ کی پہلے ٹریول ہسٹری نہیں ہے. تو اگر آپ کی پہلے ٹریول ہسٹری ہے, فار ایگزامپل آپ برطانیہ گئے ہیں, کینیڈا, آسٹریلیا یا کسی اور ملک میں گئے ہیں یا شنگن ملکوں میں گئے ہیں, تو پھر آپ کی جو ہے بڑی مضبوط ہسٹری بن سکتی ہے, اور اس میں آپ نے ان ٹائم واپس گئے ہوں, آئے ہوں, وہ سارا. لیکن یہ وزٹ ویزے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ٹریول ہسٹری ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے ٹریول نہیں کیا تو کوئی ویزا نہیں ملے گا. پہلی مرتبہ تو کسی نہ کسی نے ٹریول کرنا ہی ہے,
تو اس میں آپ جو ہے وہ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پہلے ٹریول نہیں کیا لیکن اب مجھے ضرورت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، اگر آپ فیملی کے کسی فنکشن میں جا رہے ہیں یا آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں یا بزنس کے لیے، تو آپ اس کو پوائنٹ کو ریز کریں کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر ضروری نہیں ہے کہ مجھے پہلے ضرورت نہیں پڑی تھی، پہلے میں نہیں گیا۔ اور 8واں پوائنٹ ہے کہ صرف وہاں سے یہاں سے یورپ سے یا سویڈن سے انویٹیشن جانا کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی دوست، فیملی والا، بہن بھائی انویٹیشن بھیج دے گا تو ہمارا ویزا لگ جائے گا۔ انویٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ویزا لگ جائے گا، بلکہ انویٹیشن اپلیکیشن کا ایک حصہ ہے۔ وہ آپ کو آپ اپلیکیشن میں بتا سکتے ہیں جی کہ میں نے یہاں پہ جانا ہے، لیکن جو دعوت نامہ ہے وہ اس پہ سارا انحصار نہ کریں۔ یہ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اس کی بنیاد پہ آپ کو ویزا دے دیں۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کی اپلیکیشن بہتر ہو سکتی ہے، وہ ایک آپ اس کو بہتر طور پہ آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ 9واں اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ویزا آفیسر کو مطمئن کیسے کریں۔ آپ کی اپلیکیشن چلی گئی ہے، اس کے سامنے ڈاکومنٹس ہیں، آپ اس کے سامنے نہیں ہیں، اس کے سامنے اس طرح کی ہزاروں اپلیکیشن آ رہی ہیں، اور جعلی ڈاکومنٹس والی بھی آ رہی ہیں، اصلی والی بھی آ رہی ہیں۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے ایک ایک چیز کو تو انالیسز نہیں کر سکتا نا، وہ ہر ایک کو اس نے شک کی نظر سے دیکھنا ہے، کیونکہ ان کی جو نظر ہے وہ ایسے پولیس والی ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ شک کی نظر سے دیکھو۔ تو اس میں آپ نے پھر چیزیں آپ واضح کریں کہ آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کتنے دن وہاں پہ رہیں گے، آپ کے اخراجات کون اٹھائے گا، آپ واپس کیوں آئیں گے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور واپس آنے کے بعد آپ کیا کریں گے۔ اور یہ اگر آپ ان کو مطمئن کر دیں کہ آپ نے واپس آنا ہے اور آئیں گے اور آپ نے آگے یہ کرنا ہے، تو پھر آپ کی اپلیکیشن کافی جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اگلا 10واں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے، ظاہر ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی ہوئی ہے، اور یہاں بھی ان دنوں میں بھی بے شمار کیسز ہم نے یہاں پہ سنے ہیں، بڑے جینون کیسز ہیں۔ بعض صورت ایسی ہے کہ یہاں پہ بچوں کی شادی ہے، والدین پاکستان سے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ویزا نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے بالکل شادی پہ آنا تھا، جنوری آنا تھا، اور ان کے اپنے بچوں کی شادی تھی اور ان کو جو ہے وہ ویزا ریفیوز ہے۔ فیملی ممبرز کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ پہلے جا چکے ہیں، ان کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے بالکل ایسی خاص صورتحال میں آنا ہے، بعض نے بیماروں کے ملنے کے لیے آنا تھا، تو یہ ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ یہ ساری چیزوں کے باوجود، تو جب ریجیکٹ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ریجیکشن لیٹر کو بڑے غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں جو پہلے میں باتیں کر چکا ہوں ان کو آپ ذہن میں رکھیں، اور آپ اصل اعتراض دیکھیں کیا ہے، اور اس اعتراض کا جینونلی جواب دیں، جذباتی ہو کہ نہیں۔ آپ جو ہے وہ اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے تو آپ جو ہے وہ اپیل کر سکتے ہیں پاکستان سے، اگر آپ نے اپلائی کیا آپ کو بھی رائٹ ہے، جو یہاں اگر آپ کو اسپانسر کر رہا ہے اس کو بھی رائٹ ہے۔ وہ اس خامی کو، اس پوائنٹ کو، اس کا پوائنٹ وائز جواب دیں۔ آپ نے پورے ملک کے آپ ذمہ دار نہیں ہے کہ پاکستان کے حالات بہت اچھے ہیں جی، ایسا نہیں، آپ نے اپنا دینا ہے کہ میری سچویشن ایسی ہے، میں بالکل آ سکتا ہوں، اور اس میں جو پہلے میں نے باتیں کی ہیں کہ صرف بینک بیلنس ہونا یا دعوت نامہ ہو جانا یا ٹریول ایجنٹس کے ذریعے ہونا، یہ ساری جو ہے وہ اس کی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ ویزا آفیسر انفرادی جائزہ لیتا ہے، انڈیویجولی۔ پاکستان کے بارے میں عمومی رسک اسیسمنٹ ضرور ہے، وہاں پہ ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی ہے، لیکن یہاں پہ لوگ آ بھی رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل لوگ نہیں آتے، لوگوں کو ویزے بھی لگ رہے ہیں، لوگ یہاں پہ وزٹ ویزے پہ بھی آ رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ بعض جو ہے وہ ریجیکشن بھی ہوتی ہے۔ اور جیسے ایجنٹ کا میں نے کہا 11واں پوائنٹ کے لوگ پوچھتے ہیں جی ہم ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کریں، خود کریں، تو اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ آپ جو ہے وہ خود فل کریں، فارم اتنے مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہاں سویڈن سے کوئی عزیز بلا رہا ہے، دوست بلا رہا ہے، تو وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، اور وہ یہاں سے اپنا فارم جو ہے وہ فل کر کے دے سکتا ہے۔ اور سویڈن کا جو ویزا پورٹل ہے اس پہ فارم خاصے آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، آپ کو ایجنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انگلش میں موجود ہیں، سویڈش میں موجود ہے، تو اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ اگلا اور 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو بکنگز ہیں وہ ڈمی نہیں ہونی چاہیے، وہ اوریجنل ہونی چاہیے۔ مثلاً بعض لوگ ایجنٹس کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ آپ کی جناب ہوٹل بکنگ ڈمی بنا دیں گے، یا فلائٹ بکنگ جو ہے وہ ڈمی بھیج دیں گے، درست نہیں ہوگی، اور وہ اپلیکیشن میں لگا دیں گے۔ تو جب آپ کی اپلیکیشن گئی ہے تو ایمبیسی والے چیک بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ چیک کریں، آپ کی ہوٹل بکنگ چیک کریں یا آپ کی فلائٹ کی ڈیٹیلز چیک کریں، اور
اور وہ درست نہ ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر ظاہر ہے آپ کا کیس جو ہے وہ خراب ہوگا. اور بکنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سفارت خانے کو بھی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ تمام شنگن ممالک کو، کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ڈائریکٹلی جب لوگ وہ بکنگ پہ جاتے ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے ان کو ملتی نہیں، لیکن ایجنٹس جو ہیں وہ جناب ان سے پیسے لے کے ان کو اپوائنٹمنٹس دے رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی حیران کن سچویشن ہے کہ وہ کیسے یہ کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ایمبیسیز کا بھی کام ہے کہ اس کا کھوج لگائیں اور ایجنٹس کیوں اس طرح کے جو ہے وہ لوگوں کو پیسے لے کے جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد جناب 13واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ تمام دستاویزات آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگا لی ہیں. اس کے ساتھ ایک کور لیٹر لگائیں، کیونکہ اس میں آپ ایک سمری پوری دے دیں گے، اور ایک بہت اچھا کور لیٹر ہونا چاہیے جس میں جو ویزا آفیسر ہے اس کو کور لیٹر پڑھ کے آپ کی پوری اپلیکیشن جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جائے. وہ بجائے ایک ایک ڈاکومنٹس دیکھے اس میں آپ بتا دیں آپ نے جانے کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں ضروری جانا چاہتے ہیں، آپ جینوئنلی وزٹر ہیں، آپ نے واپس آنا ہے، اور آپ نے واپس آنے کی آپ کی کیا مضبوط کنڈیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے کون کون سی ایسی خاص جو ہے ڈاکومنٹس لگائے ہیں تاکہ جو ہے وہ جو ویزا آفیسر ہے اس کو سمجھ آ جائے. اور کور لیٹر میں آپ نے سفر کا مقصد واضح کریں. اس میں فار ایگزامپل سویڈن کی سیاحت ہے، ریلیٹیوز کو ملنا ہے، بزنس ہے، کچھ ہے، اور اس میں ڈے ٹو ڈے پلاننگ بھی آپ بتا سکتے ہیں، کتنے دن قیام کریں گے، کہاں جائیں گے. اور پھر پاکستان وابستگی کا آپ بتا سکتے ہیں، میری یہاں پہ مستقل ملازمت ہے، میں چھٹی پہ ہوں، میں نے لازمی وہاں پہ آنا ہے، میں ملازمت چھوڑ نہیں سکتا، یا میرا بزنس ہے، میرے بچے ہیں، میری جائیداد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ضروری ہیں. اور اگر وہ اس چیز سے کنونس ہو گئے کہ واقعی یہ بندہ جینون ہے، جا کے واپس آ جائے گا، تو پھر آپ کے لیے پرابلم نہیں ہوگی. اور 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے، کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں واپس آؤں گا. اس کے ثبوت، کمپنی کا لیٹر، آپ کی چھٹی کی اپلیکیشن، تنخواہ کی سلپ، کاروبار رجسٹریشن، آپ کا خاندان، آپ کی زمین ملکیت، کاروبار، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ اگر ان کو بتا دیں گے اور وہ اس پہ جینوئنلی اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ٹھیک ہے آپ واپس آنا چاہ رہے ہیں. اور 16 اور آخری پوائنٹ یہ کہ بعض صورتوں میں وہ انٹرویو کے لیے بھی بلا سکتے ہیں یا ٹیلی فون پہ بھی انٹرویو لے سکتے ہیں. تو اس میں گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے چیزیں ان کو بتائی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور جب وہ انٹرویو میں آپ سے جو پوچھیں آپ اس کا جواب دیں. اضافی اپنے طور پہ بات نہ کریں، جتنا سوال ہو اسی سوال کا آپ جواب دیں. اگر تو یہ اہم ترین پوائنٹس ہے جو یہاں پہ بہت سے کیسز ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملے ہیں، یا مائیگریشن ایجنسی کے کچھ فیصلے تھے، ایمبیسی کے فیصلے تھے، ان سب کی روشنی میں یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اب میں ناظرین سے بھی چاہوں گا کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں. ان کے پاس بھی کوئی اگر ٹپس ہوں، ان کے پاس کوئی ایسے مشورہ ہو یا ان کا مشاہدہ ہو، تجربہ ہو، تو وہ بھی یہاں کمنٹس میں لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو جائے، لوگوں کو فائدہ ہو جائے. اور میری یہی کوشش ہے. اور اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.